چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ جی، قرآن ٹائم پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ، سینئر مبلغ دعوت اسلامی غلام الیاس بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کے حوالے سے اس پروگرام میں بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کے بعد آسان ترجمہ کنز العرفان بھی سنتے ہیں۔ آئیے ترجمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آیت کی انہوں نے تلاوت کی۔ اللہ کریم ہمیں تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم ہم نے شامل کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل
شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال لکھتے ہیں، جب لکھنے پہ آتے ہیں لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. یہ کلام کی بات ہے. کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلید کا گل زہبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لکھتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. ماشاءاللہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار پر جب نظر ڈالیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بندہ ڈوبتا چلا جاتا. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور گرڈس مدیشہ کے ناظرین، صالحین کا ذکر کرنا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بزرگوں میں سے ہی آتے ہیں ہمارے، اور ان کا ذکر کرنے سے بھی رحمتوں کا ہی نزول ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں اچھوں کا ذکر کرنے والا بنائے، اچھوں کی عادتوں کو اپنانے والا بنائے. آمین. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ کریم ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور گرڈس مدیشہ کے ناظرین، ہم نے کلام شامل کیا. آئیے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کریں گے، پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. پیارے بچوں اور گرڈس مدیشہ کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور گرڈس مدیشہ کے ناظرین، درود پاک پڑھنا بہت ہی آسان عمل، بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ درود پاک آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں. اور درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت نہیں ہے بلکہ کتابوں میں بے شمار فضائل ملتے ہیں. کہیں ملتا ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کہیں ملتا ہے کہ جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سب کو چاہیے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں. اللہ کریم ہمیں کثرت درود پاک کرنے والا بنائے کہ درود پاک کی کثرت کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے. درود پاک پڑھنے سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر درد کی دوا کے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ پاک ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور گرڈس مدیشہ کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. ماشاءاللہ
پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے میسیج کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ایمان والوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے۔ سب مل کر بتائیں کیا کی جا رہی ہے؟ نصیحت۔ ایک نصیحت کی جا رہی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو اور جو کام چھوڑ دیتے ہو، یہ ہوتا ہے نا، بندہ کچھ کام کرتا ہے اور کچھ کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو جو کام کرتے ہو اور جو کام چھوڑ دیتے ہو، ہر ایک کام میں اللہ پاک سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ یعنی جو کام کرنے لگے ہو اس میں بھی اللہ پاک سے ڈرو، اور جن کاموں کو چھوڑ دیتے ہو اس کو چھوڑنے میں بھی اللہ پاک سے ڈرو، اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اور ہر انسان یہ بات بھی دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، کون سے نیک کام کیے جو اسے قیامت میں کام آئیں گے۔ پھر اسے مزید تاکید کی گئی کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ اب یہ ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کام کرنے میں یا چھوڑنے میں، دونوں صورتوں میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور ہر حال میں اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور کل قیامت میں یقیناً جو نیک اعمال ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو اس بات پر بھی غور کرتے رہو کہ کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہو۔ بے شک اللہ پاک تمہارے اعمال سے خبردار ہے، لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ پاک ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اس گناہ کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی لے گا اور اس گناہ کی سزا بھی دے گا۔ جو بندہ رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے، یا بعض دفعہ بندہ گناہ کرتا ہے، دروازے بند کر دیتا ہے، کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، یہاں وہاں دیکھتا ہے تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کہیں کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کوئی بھی گناہ، کسی کے سامان، کسی کی چیزوں میں سے کوئی چیز نکالنا، کسی کے بیگ میں سے سامان نکالنا، یا کسی کو پریشان اور تنگ کرنے کے لیے اس کی چیزوں کو خراب کر دینا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بچوں کا یا کچھ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ دوسروں کو تنگ کرنا، کسی کا بیگ رکھا ہوا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس میں گھس جانا، ان کی چیزوں کو خراب کر دینا، کاٹ دینا، ان کی چیزیں بیگ سے نکال کر کہیں اور رکھ دینا، تاکہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی وہ کہاں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، بھئی ہے کہاں، نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بچے کچھ شرارتیں اس طرح کی کرتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں درست نہیں ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، اس کو پریشان کرنا، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ بے شک۔ تو اور بھی بہت سارے ایسے گناہ ہیں۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کرتے چلے جائیں کہ بندہ جس میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس وقت بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں یہ میسج قرآن پاک سے ملا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو سوچ لو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، یہ ہم نے سنا۔ اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ نہیں رہا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ بلکہ اس کا قیامت کے دن حساب بھی ہوگا۔ اور اگر وہ گناہ کا کام ہے، اللہ پاک کی نافرمانی والا کام ہے، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کی سزا بھی دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہمیں یہ بھی میسج ملا کہ ہمیں ہر کام کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں ہر کام کرنے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن وہ عمل یا وہ کام ہمیں فائدہ دے گا یا نہیں۔ بعض دفعہ کچھ اس طرح کے ریبورٹ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں نا، اس میں چابی بھر دو یا سیل لگا دو تو وہ ٹکراتے ہیں، چھوڑ دو، وہ اپنے موڈ سے کہیں بھی چلتے ہیں۔ جب کہیں ٹکراتے ہیں تو اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں، یہاں ٹکراتے ہیں دیوار سے اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں کھلونا ہوں، میرے میں طاقت نہیں ہے، میرے میں کوئی طاقت نہیں ہے، میں کھلونا ہوں، میرے میں عقل نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک انسان ہے کہ جو اس کو تو امتیاز کر دیتا ہے ان تمام تر چیزوں سے کہ اللہ پاک نے اسے عقل دی ہے، اسے شعور دیا ہے۔ اس کو بھی منہ اٹھا کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا، یہاں گلی بند ملی تو دوسری گلی میں نکل گیا۔
وہاں کچھ مسئلہ آیا, بیرے لگا ہوا تو کہیں اور نکل گیا, کہ زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو ہمیں دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور دین اسلام نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے, ہر چیز بتائی, ہمیں ایک مقصد دیا ہے, اور مسلمان بندہ مومن ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ مقصد انسان کو ملا ہے. تو بندہ جو بھی کام کرے اس سے پہلے سوچ لے کہ مجھے یہ کام قیامت کے دن فائدہ دے گا یا نہیں دے گا, یا نہیں, یہ قبر میں میرے کام آئے گا یا نہیں, مجھے اس سے فائدہ کیا ملے گا. بندہ مومن انسان جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, وہ کبھی بھی اس طرح کی خراب چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ہم کھانا کھاتے ہیں تاکہ پیٹ بھر جائے, ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے. آپ کے والدین, کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کمانے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں. 12 گھنٹے, 8-9 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو ہر ایک کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے, اس وجہ سے ہم کام کرتے ہیں. اور جو بغیر ریزن کے کام کرے تو وہ کھلونوں کی طرح ہوتا ہے کہ چابی بھر دو, جہاں ٹکرائے بس چلتا رہے. تو ہم تو انسان ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, ہم کھلونے نہیں ہیں. تو ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے, تھوڑی دیر پہلے رک جائیں اور پوچھے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, وائی ٹو ڈو, واٹ ٹو ڈو, میں کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے کر رہا ہوں, کس وجہ سے کر رہا ہوں. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایسی چیزیں ہیں رمضان بھائی, وائی فیکٹر, کہ بندے کو کامیاب کر دیتا ہے. کیوں کی چابی, کیوں کی چابی, اے ہائے. اچھا یہ سامنے والے سے نہیں کرنا, وہ بولے پانی پلا دو, کیوں, بیٹا کھانا لے کے آنا, کیوں, مجھے روڈ پار کرا دو, کیوں نہیں. یہ اپنے لیے, کس کے لیے ہے, میرے لیے, میرے لیے. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ کے جو شیڈول ہیں, آپ جو پلان کرتے ہیں, اس میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی پلاننگ میں, تو وائے جو نا وائے, کیوں, اپنی زندگی میں نافذ کر لیں. بھائی دوستوں کے پاس جانا ہے, کیوں جانا ہے, کیا اس سے مجھے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. اب جواب آتا ہے کہ ہاں فائدہ ہے, بھائی دینی محفلیں اس طرح ہوں گے, نعت خواں ہوں گے, علماء کرام ہوں گے, اسٹوڈنٹس ہوں گے, طالب علم دین ہوں گے, ان سے بات چیت کریں گے, سب چیزیں. اچھا ٹھیک ہے, اب بندہ جا رہا ہے. اب دوبارہ سوال ہوگا, بھائی کتنی دیر کے لیے جانا ہے, ایسا تو نہیں میں پوری رات بیٹھا رہوں, یہ پورا دن بیٹھا رہوں, کتنے ٹائم کے لیے جانا ہے. تو وائے اگر ہم اپنی چیزوں میں, اپنی زندگی میں نافذ کریں گے, اپنی پڑھائی میں, اپنے کھیلنے میں, اپنی گفتگو میں, تو ہمیں کامیابی ملے گی. بھئی مجھے کھیلنا ہے, مجھے کھیلنے جانا ہے. کوئی بھی آپ نے گیم کھیلنا ہے, بھئی کیوں کھیلنا ہے, تاکہ تھوڑی سی میری جسمانی طور پر میری ورزش ہو جائے, میری ایکسرسائز ہو جائے. بھئی کتنی دیر کھیلنا ہے, ایسا تو نہیں کہ بس اسکول سے آئے, مدرسے سے آئے, جامعۃ المدینہ سے آئے, مدرسۃ المدینہ سے آئے, دارالمدینہ سے آئے اور آپ نکل گئے, اب رات کو گھر میں گزریں گے, نہیں. کتنی دیر کھیلنا ہے. تو جب تک ہم یہ واٹ ٹو ڈو, وائی ٹو ڈو, وین ٹو ڈو, ویئر ٹو ڈو, ان چیزوں کو نافذ نہیں کریں گے, مطلب نافذ تو کرنا ہے, وہ کس وجہ سے, جو ہمیں دین اسلام نے ایک سوچ دی کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا. اور اب یہ سوچ کیسے آئے, کس طرح سوچیں, اس کے لیے میں نے آپ کو نسخہ دیا ہے کہ بھئی یہ سوچ کیسے لے کر آئے. ٹھیک ہے, بھئی یہ چیز کھانی ہے, کیوں کھانی ہے, کھانی ہے تو کیا اس میں میرا جسمانی طور پر فائدہ ہے یا نقصان ہے. اگر نقصان نظر آئے تو چھوڑ دو. نقصان دہ چیز عقل مند بندہ تو استعمال نہیں کرے گا نا, کرے گا نہیں کرے گا. اگر فائدہ نظر آتا ہے تو پھر کر لینا چاہیے, لیکن اس میں بھی دیانت داری سے کام لینا ہے. اب یوں نہ کوئی چیز پسند ہو تو بندہ بولے نہیں ہاں فائدہ ہے, اور بندہ کھا لے. تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وائی فیکٹر کو, کیوں کو ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں, میں کیوں کر رہا ہوں, اس میں میرا کیا فائدہ ہے, اس چیز کو اپنائیں اور دیانت داری کے ساتھ فیصلہ کریں, کیونکہ یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. یہ آپ کو کامیابی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور ناکامی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اور
اسی کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سوچنا ہے, سوچنا ہے کہ ہمیں یہ عمل فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. یہ عمل یعنی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح, یعنی بندہ کچھ دیر کے لیے سوچ لے, ابتداءً کو ہم کوشش کریں کچھ دیر کے لیے ہم سوچ لیں کہ بھئی یہ میں نے کرنا چاہیے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے جا کے اب جب آپ کی عادت بن جائے گی تو آپ اچھے فیصلے بھی اپنی زندگی کے کر سکتے ہیں. بعض بچے ہوتے ہیں نا, یا بعض بڑے بھی ہوتے ہیں, ان کو ابھی تک رمضان بھائی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. کپڑے لینے تو وہاں فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا, 5 کلر سامنے رکھے ہوتے ہیں. کوئی چیز لینی ہے تو کھانا سامنے رکھا ہے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے میں نے کھانا کیا ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں سوچنے کی عادت کو نہیں اپنایا ہوتا. کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کا اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے اس سچویشن کے لیے کہ میں نے کبھی زندگی میں فیصلہ بھی لینا ہوگا, میں نے فیصلے بھی کرنے ہوں گے. نہیں تو کم از کم اپنی ذات کے تو فیصلے کرنے ہوں گے نا, کہ مجھے کون سا کپڑا پہننا چاہیے, کون سا نہیں, کون سا کلر پہننا چاہیے, کون سا نہیں, مجھے کہاں جانا چاہیے, کہاں نہیں. جب ہم یہ سوچنے کی عادت ڈالیں گے, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آپ یہ عادت ڈلوائیں گے, تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں, یہ عمل بھلے سے کچھ دیر کے لیے صحیح, لیکن اپنی آخرت کے معاملے کے بارے میں ہم سوچنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق جو ایک حدیث پاک ہے, حدیث پاک میں آتا ہے آخرت کے معاملے میں لمحہ بھر فکر کرنا, سوچنا, یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ 60. تو انشاءاللہ جب ہم یہ سوچنے کی عادت اپنائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور ہمارا سوچنا اچھا ہوگا, تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے اعمال کی, اپنے ایمان کی, ہمیں دنیا سے جانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک 12:28 سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ترجمہ کنز العرفان, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں بہت ہی اہم پیغام سنا, ہمیں بہت پیارا میسج ملا, ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی, اور ابھی بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی اعمال سے تھا, باطن کے ساتھ بھی تھا, ظاہر کے ساتھ بھی تھا, اور یہاں پر بھی جو ہم گفتگو کریں گے یہ بندے کے اپنے اعمال کے تعلق سے ہے. تو پیارے بچوں, اس آیت میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی, اے ایمان والو تم ایسی بات کی یا ایسے کام کی نصیحت دوسروں کو کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے, جس پر تم خود عمل نہیں کرتے, تو کیوں کسی دوسرے کو نصیحت کرتے ہو؟ یہ بہت برا طریقہ ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہت برا طریقہ ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب والد صاحب جو ہیں وہ خود نماز پڑھنے نہیں جا رہے, خود گھر میں بیٹھے ہوئے, اور بچے کو بولنے جاؤ تاکہ نماز با جماعت پڑھو. ٹھیک ہے, والد صاحب کی ایک ذمہ داری تو ہے, لیکن یہاں صرف اچھا حقیقتاً وہ اسی کے اندر آئے ایسا نہیں ہے, ان کی الگ سے بھی ذمہ داری میں انشاءاللہ اس میں آخر میں بیان کروں گا. یہ تو ایک ہمیں سمجھانے کے لیے ایک نصیحت ہے کہ یہ برا طریقہ ہے. اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ بندہ جو کسی کو نصیحت کرے تو وہ اس پر خود بھی کیا کرے؟ عمل کرے. اس پر کیا کرے؟ وہ عمل کرے. اور جب بندہ خود عمل نہیں کرتا تو یہ طریقہ بہت برا ہے اور اللہ پاک کو ناپسند بھی ہے. یہ طریقہ اللہ پاک کو ناپسند ہے, اور ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے, بلکہ ہمیں جس بات کی دوسروں کو نصیحت کریں پہلے خود اس پر عمل کرنا چاہیے. یعنی ہماری بات اور ہمارے عمل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بات یاد آ رہی ہے رمضان بھائی, کہ امیر اہل سنت نے جب کتاب لکھی نا پیٹ کا کفر مدینہ, تو اس وقت ملتا ہے جو مدنی مذاکروں میں سنا ہے, نگاہ شورا سے سنا ہے, کہ امیر اہل سنت نے پہلے خود پیٹ کا کفر مدینہ لگایا, اور اس وقت ایک اچھا فگر جو تھا وزن میں کم ہوا امیر اہل سنت کا.
20 से 22 किलो के 20 से 22 किलो वज़न कम हुआ। और बाज़ दफ़ा तो ये भी सुना है कि वो मेरे सुन्नत उस वक्त जो ना कमज़ोरी से चक्कर भी आया करते थे, इतना आपने पेट का कुफ्र मदीना लगाया और फिर आपने वो किताब लिखी और फिर असर भी हुआ। कितने लोगों को असर हुआ? जो तहरीर पढ़ते हैं उन पर असर होता है। तो सुबहान अल्लाह, अच्छा तरीक़ा तो यही है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन कि हम हमारे नसीहत में और हमारे अमल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हम जो नसीहत करें तो पहले उस बात पर हम क्या करें, खुद अमल करें। पहले उस पर क्या करें, खुद अमल भी करें। हाँ, जो बात हम कहें इसी के मुताबिक हमारा अमल भी होना चाहिए, वरना सुनने वालों पर हमारी बात का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। और हमने इसका प्रैक्टिकल जो मैंने बताया वो हमने देखा भी है, सुना भी है। बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन मौलाना इलियास कादरी साहब की बात सुनी ना तो बड़ा बच्चे ने मान ली है। भाई वो इसलिए मान ली है कि मौलाना इलियास कादरी साहब दाम बरकातुहुल आलिया पहले खुद अमल करते हैं और फिर आप नसीहत फरमाते हैं। और हमारी आदत क्या है कि हम खुद अमल करते नहीं हैं, अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि बेटा ये नहीं करो, बेटा ये नहीं करो, वो नहीं करो, और ख़ुद कर रहे होते हैं। तो बच्चा जब हमें देखता है कि भाई हमारे जो बड़े हैं, मेरा जो बड़ा भाई है, मेरे जो वालिदैन हैं, वो मुझे तो मना कर लेकिन ख़ुद कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा ना, जब ही तो ये कर रहे हैं। फिर वो उस अमल से पीछे नहीं हटता। और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया पहले ख़ुद अमल करते हैं और फिर आप दूसरों को तरग़ीब दिलाते हैं। तो ये हमारे सामने, फिर इसका असर नज़र आता है, आपकी तहरीर में नज़र आता है, आपकी वीडियो में नज़र आता है, आपके वॉइस मैसेज में नज़र आता है। सबसे अच्छी कम्युनिकेशन तो यही है कि बंदा फ़ेस टू फ़ेस कलाम करे। वालिदैन, बड़े भाई फ़ेस टू फ़ेस मौजूद हैं, बेहतरीन कम्युनिकेशन हो रही है, असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। असर कहाँ हो रहा है? अमीर सुन्नत ने वॉइस भेज दी, असर हो गया। वीडियो पैगाम चलाई गया, असर हो गया। अमीर सुन्नत की तहरीर पढ़ ली किसी ने, रिसाला पढ़ लिया, असर हो गया। कितनी मदनी बहारें ऐसी हैं कि कोई शख्स जो है ना वो गुज़र रहा था या किसी को रिसाला मिला और उसने वो रिसाला पढ़ा तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, वो गुनाहों भरी ज़िंदगी से नेकियों की तरफ आ गया, उसने गुनाह छोड़ दिए। और इससे बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन। और अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारी बात सुने, हम जो कहें उस पर अमल करे, तो हमें खुद अपना जायज़ा करना होगा, मुहासबा करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कौलो फ़ेल में तज़ाद है। अगर तज़ाद है, बोल कुछ रहें कर कुछ रहें, तो हमें इसको एक करना होगा। जो बोलते हैं वही काम भी हमें करने होंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी भी गुफ्तगू में असर पैदा हो जाएगा और फिर हमारे बच्चे भी हमारी बात सुनेंगे, या हम जिसको भी नसीहत करेंगे वो हमारी बात सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इसकी बहुत सारी मिसालें तो बन सकती हैं, बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं कि बंदा किसी से वादा करे और वादे को पूरा ना करे और उसी महफिल में बैठकर वो ये ऐलान करे कि वादे को पूरा करना चाहिए। अब जो सुन रहा है, आपने जिससे वादा किया था उस पर क्या गुजरेगी कि भाई ये ख़ुद तो वादे को पूरा नहीं करते, जो कमिटमेंट करते हैं पूरा नहीं करते, तो ये हमें किस तरह तरगीब दिला रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम जिससे कोई नसीहत करें उस पर ख़ुद भी हम अमल करें। तो प्यारे बच्चों, जो लोग नेकी की दावत देते हैं और ख़ुद बुराइयों में मुबतला रहते हैं, इनके बारे में हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, फिर इसे जहन्नम में डाला जाएगा। एक शख्स को लाया जाएगा, फिर उसे कहाँ डाला जाएगा? हाँ, इसे जहन्नम में बहुत सख्त अजाब होगा। जहन्नमी इसके पास जमा होकर पूछेंगे, क्या बात है, क्या बात है, तुम तो हमें नेकी की दावत देते थे और बुराई से रोकते थे। तो बंदा जवाब देगा, मैं तुमको तो नेकी की दावत देता था लेकिन खुद नेक काम नहीं करता था, और मैं तुमको तो बुराई से रोकता था लेकिन खुद बुरे काम करता था। ये सुना आपने प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन कि जो लोगों को तो समझाते, अच्छाई की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं और ख़ुद नहीं बचते, उनका अंजाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी नेक आमाल करें और
نیک اعمال خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ تو پیارے بچوں، جو آج کا میسیج جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھی اور نیک باتوں بتائیں، ہم لوگوں کو اچھی اور نیک باتیں کیا کریں؟ بتائیں، لیکن اس پر خود بھی عمل کریں۔ اس سے پہلے اس پر کیا کریں؟ ہم خود بھی عمل کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، برے لوگوں سے بچنا ہے ماشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور گرڈز مندشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے، اور اس آیت سے ہمیں ایک میسج بھی ملے گا جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی آیت اترنے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، یہ جنتی صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور ہونا برداشت نہ تھا۔ ایک دن اسی پریشانی اور غم کی حالت میں پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چہرے سے غم اور پریشانی کی حالت ظاہر ہو رہی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کوئی درد، سوائے اس بات کے کہ جب آپ سامنے نہیں ہوتے، آپ کا دیدار نہیں ہوتا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں، اور یہ تو دنیا کے اندر میری حالت ہے، پھر جب آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح آپ کا دیدار ہوگا۔ آپ تو جنت میں بہت اونچے مقام پر ہوں گے، اور مجھے اللہ نے اپنے کرم سے جنت دی بھی، تو میں اس اونچے مقام تک کیسے پہنچوں گا جہاں آپ موجود ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی کہ جنت میں درجات اور منزلوں کے فرق کے باوجود نیک لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل ہوگی اور وہ دیدار کی نعمت بھی پائیں گے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی بے مثال محبت فرماتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈز مدینہ کے ناظرین، ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری آیت کے بارے میں بتایا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ ماشاءاللہ پیارے بچے اور کڈز مدینہ کے ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو بھی جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، اور جنت میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدینہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآنی واقعے کا۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں وہ ایک نبی علیہ السلام کا ہے، اور وہ نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ بتائیں کون سے نبی ہیں وہ؟ گیس کریں، مجھے نام بتائیں۔ بتائیں گے؟ جی بتائیے، کون بتا رہے ہیں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، نبی علیہ السلام جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی. چلیں ہمیں بتائیں. جی بتائیے. حضرت سلیمان علیہ السلام. جی ہمارے یہاں جو بچے موجود ہیں انہوں نے بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان. علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آج ہم واقعہ سنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی. کس پر تھی؟ دنیا پر. پوری دنیا پر تھی. جنات اور پرندے تمام کی تمام پر آپ کی حکومت تھی. سب آپ کی بات سنتے تھے، جنات بھی پرندے بھی سب کے سب. ہوا بھی آپ کے تابع تھی. اب وہ ہے نا مشہور واقعہ جو ہم یہاں پر سناتے بھی ہیں ملکہ بلقیس کے تخت کا، وہ بھی ہم نے اپنے اسی سیگمنٹ میں اسی پروگرام میں سنا ہے. تو آج ہم سنیں گے واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ کس کے ساتھ ہے، وہ چونٹیوں والا جو واقعہ ہے آج ہم وہ سنیں گے. تو پیارے بچوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے. اللہ کے نبی جو تھے داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی نبی ہیں سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرما کر آپ کو پوری زمین کا اللہ پاک نے بادشاہ بنایا تھا. سبحان اللہ. پوری زمین کا آپ کو نبوت بھی ملی اور بادشاہت بھی، دونوں آپ کو ملی. مطلب نبوت تو تھی لیکن بادشاہت کچھ کو ملی. حقیقت میں تو بادشاہ وہی تھے لیکن دنیاوی حوالے سے بھی بادشاہت. تو یہاں سلیمان علیہ السلام کو دونوں ملی اور اللہ پاک نے پوری زمین کا بادشاہ بنایا. جنات، انسان، جانور اور پرندوں پر سب پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. کس کس پر تھی؟ جنات، پرندے، ہوا. جنات، پرندے، انسان اور ہوا. جانور ہوا. سب پر کس کی حکومت تھی؟ سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کی. اور ان تمام مخلوق، جتنی مخلوق تھی، جانور تھے، پرندے تھے، انسان، جنات، ان تمام مخلوق کی زبانوں کا علم، جو ان کی لینگویج تھی، اس کا علم بھی اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جنات کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جو پرندے تھے ان کی گفتگو بھی آپ سمجھتے تھے. تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. یہ کچھ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے میں نے کچھ آپ کو بتایا کہ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ پاک کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، ہم ان کو مانتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر کیا تھی؟ حکومت تھی، بادشاہت تھی. جانور، پرندے سب پر ان کی حکومت تھی. یہ ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، ان کی زبانوں کا علم بھی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو پیارے بچوں، اب واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. واقعہ کچھ اس طرح سے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے تمام لشکر کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے. کہاں سے گزرے؟ وادی نمل سے. وادی نمل سے گزرے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. کسے کہتے ہیں؟ چونٹی. وادی نمل چونٹیوں والا جو علاقہ تھا وہاں سے آپ گزرے. وادی نمل چونٹیوں کا علاقہ یا چونٹیوں والا علاقہ، ٹھیک ہے. تو اب وہاں سے آپ گزرے جہاں پر جب وہ علاقہ چونٹیوں والا تھا تو وہاں تو بہت زیادہ چونٹیاں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے نا. تو بہت زیادہ چونٹیاں تھیں. جب سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر نکلتے تھے نا تو اس میں سب لوگ ہوتے تھے. اس میں پرندے بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے. پورا لشکر آپ کے ساتھ ہوتا تھا، بہت بڑا لشکر تھا آپ کا. جب آپ اس وادی سے گزرنے لگے تو جو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے کہا تمام چونٹیوں سے، اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ. کہاں چلی جاؤ؟ گھروں میں چلی جاؤ کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں، کس چیز میں؟ بے خبری میں کچل نہ دے. اور ابھی سلیمان علیہ السلام ان کی وادی سے 3 میل دور تھے. کتنی میل دور تھے؟ 3 میل دور تھے. اچھا، اب یہ گفتگو اللہ کے نبی
تو اللہ کے نبی تو جانوروں کی پرندوں کی گفتگو سن سکتے تھے، لیکن گیپ بہت تھا، 3 میل کا سفر تھا۔ اب جب چونٹیوں کی ملکہ نے یہ کہا نا کہ وہ بے خبری میں کچل نہ دے، تو سلیمان علیہ السلام سن کر مسکرائے۔ کیا کیا آپ نے؟ مسکرائے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر آپ مسکرائے اور اپنے لشکر کو روک لیا تاکہ یہ سب کی سب اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے اس خوبصورت واقعے کو پارہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک کا ہے جس میں یہ آیا ہے کہ 3 میل دور سے سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی، مسکرائے، اپنے لشکر کو روکا اور چونٹی نے کہا کہ وہ تمہیں بے خبری میں کچل نہ دیں۔ یہ سب موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ قرآن پاک سے تفسیر صراط الجنان سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس واقعے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات کہ 3 میل دور سے چونٹیوں کی اتنی ہلکی آواز کو سن لینا یہ اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اب یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ اب عبدالاحد بھائی کو ہم پورے تھال میں اتنی ساری چونٹیاں لا دیں اور انہیں کہیں کہ ان کی آواز سنیں، بالکل کان کے پاس رکھ دیں، آپ کو آواز آئے گی؟ یا آپ میں سے کسی نے آج تک کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یا بچوں نے کسی نے چونٹیوں کی آواز سنی ہے؟ سنیے، ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم جہاں لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیڈ پر بعض دفعہ بچے بسکٹ گرا دیتے ہیں، وہاں سے گزرتی ہیں، اپنا سامان لے کر جاتی ہیں، آواز نہیں آتی، ہم اتنے قریب ہو کر بھی نہیں سن پا رہے۔ تو اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، اور اللہ پاک نے جو آپ کو طاقت عطا فرمائی وہ کتنی ہوگی کہ آپ نے ہلکی سے ہلکی آواز 3 میل دور سے آپ نے سن لی۔ کتنی میل دور سے؟ 3 میل دور سے سن لی۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو پیارے بچوں، دوسری بات، اچھا ابھی تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ جن کی طاقت یہ ہے۔ اب ذرا سوچئے، اب جو ان تمام نبیوں کے سردار ہوں، سید الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، محبوب رب العالمین ہوں، تو اللہ پاک نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ یہ سن رہے ہیں 3 میل دور سے اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کو اللہ پاک نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی عطا سے اللہ پاک جسے چاہے، عام بات نہیں ہے، اللہ پاک جسے چاہے یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ پاک جسے چاہے یہ طاقت عطا فرما دے۔ تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء، اولیاء کرام میں سے، اپنے محبوب بندوں میں سے اللہ پاک جسے چاہے یہ طاقت عطا فرما سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں آصف بن برخیہ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اور لوگوں سے کئی گنا زیادہ طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اللہ کے ولی تھے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن ایک بیسک چیز ہے رمضان بھائی، ہم یہ مانتے ہیں، اور اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا، کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ پاک کی عطا سے ان کے پاس یہ طاقت ہے، ان کے پاس یہ معجزہ ہے، اللہ پاک کی عطا سے اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے اللہ کے ولیوں کی کیا ہے؟ کرامت ہے، کرامت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ پاک کے نبی، اللہ پاک کے انبیاء کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ پاک کے انبیاء جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ بات چھوٹی سی چیونٹی بھی جانتی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کون جواب دے گا کہ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کیوں گھروں میں چلی جاؤ؟ بے خبری میں بے خبری میں
کچل نہ دیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی کسی پر ظلم اور یہ بات چھوٹی سی چونٹی بھی جانتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، بعض دفعہ کچھ بچے ہوتے ہیں رمضان بھائی کے جو بلا وجہ کتوں کے گلوں میں، بلی کے گلوں میں پٹے باندھ کے گھومتے ہیں یا رسی باندھ کر گھومتے ہیں یا بلا وجہ آتے جاتے جانوروں کو تنگ کر کے جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جو جانور ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے ان کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو مارنا نہیں چاہیے۔ جو بے ضرر ہے، جو نقصان نہیں پہنچاتے ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کی مخلوق پر ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہم نے سنا، قرآن پاک کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا۔ ماشاء اللہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے انبیاء کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور اللہ پاک کے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک کی عطا سے کیا ہے، معجزات عطا ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے اولیاء کو اللہ پاک کی عطا سے کرامتیں عطا ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا واقعہ تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت 164 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، یعنی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے وہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آئیں بچوں، اب ہم سنتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جانیے کہ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اگر انسان ان کو گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اور پھر ہر نعمت ایسی قیمتی اور انمول ہے کہ اگر دنیا بھر کے خزانے اس ایک نعمت کو حاصل کرنے پر خرچ کر دیے جائیں تو بھی ایسی نعمت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں جیسی نعمتیں عطا کی، اور پھر یہ تو انسانی جسم میں موجود نعمتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کے لیے ہوا اور پانی کا انتظام فرمایا، سورج اور چاند جیسی بڑی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، یہ ساری ایسی نعمتیں ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہیں کہ یہ بڑی بڑی نعمتیں جن کا ابھی ہم نے ذکر سنا، اللہ پاک نے قرآن میں ان کا ذکر تو فرمایا، لیکن کہیں بھی احسان جتا کر اسے بڑی نعمت بتاتے ہوئے ذکر نہ فرمایا۔ اس طرح کہیں بھی نہیں فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، سورج چاند بنائے، ہوا پانی کا انتظام کیا تو تم پر احسان فرمایا، لیکن جب باری آئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی
تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا، یعنی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی جب اپنا پیارا محبوب ان لوگوں کے درمیان بھیجا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اور کسی نعمت پر قرآن میں احسان نہیں جتایا، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری ذات ہے جن کے بارے میں یہ پیارے الفاظ ارشاد فرمائے۔ بچوں، اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہیں اور اللہ پاک کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ یہاں علماء کرام ایک اور بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری کی ساری طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے جن سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں، یہ سب کی سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ نعمتیں ہمیں ملی، آپ نہ ہوتے تو یہ نعمتیں بھی موجود نہ ہوتی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا ہی نہ کرتے، یعنی معلوم ہوا کہ یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں آپ ہی کے صدقے لوگوں کو عطا کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، سنا آپ نے کہ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پیاری شان اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان شانوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شانوں کو قرآن پاک سے پڑھیں، سنیں اور اپنے دل کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔